کی رات کوئی عام رات نہیں، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یقینی طور پر آپ خوش نصیب ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں آپ کو یہ چند لمحے یا چند گھڑیاں آپ کو اللہ کے حضور بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے۔ ذرا اپنی زندگی کی پچھلے ایام کو دیکھیں، پچھلے دنوں کو دیکھیں تو کئی راتیں ہم نے اپنی بیماری کی حالت میں جاگتے ہوئے گزار دیں، کئی راتیں ہم نے ہسپتال کے اندر اپنے عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کی تیمارداری کرتے ہوئے گزار دی ہیں، اور کئی راتیں ہم نے اپنے شادی فنکشن، دنیاوی جشن میں گزار دی ہیں، کئی راتیں ہم نے گپوں میں گزار دی ہیں، دوست آ گئے، رشتہ دار آ گئے، ان کے ساتھ گپ شپ میں پوری رات گزر گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ سامعین ذی احتشام، ان راتوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا، اور یہ جو رات ہے، جس رات میں آپ اللہ کی گھر میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کا بیٹھنا بھی اللہ کے حضور قابل قبول ہے۔ جی نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ اور اس کا ثواب ہے۔ صرف اللہ کے حضور حاضر ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر خصوصی فضل و کرم ہے۔ جب اس جیسی راتیں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کی ایک جماعت ہے، اوابین جس کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا پر بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، جاؤ دیکھ کر آؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ وہ جماعت دنیا کے مختلف کونوں میں، مختلف جگہوں پر پھیل جاتی ہے، اور وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر، فلاں شہر میں، فلاں مسجد میں کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے تتنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، اور اس رات میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے آپ کی محفل میں آ کر بیٹھے رہتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں، فرشتے بھی ذکر کرتے ہیں، آپ درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ جب آخری لمحے میں آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ فرشتوں کی جماعت آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر آمین کہتی ہے۔ یہ فرشتے، محفل جب ختم ہو جاتی ہے، یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جاؤ میرے فرشتوں تم زمین پر گئے تھے، کیا حال تھا میرے بندوں کا؟ انہوں نے کہا کہ الہ العالمین ہم فلاں جگہ پر گئے، فلاں مسجد میں گئے، فلاں شہر میں گئے، فلاں قریہ میں گئے، وہاں تیرے بندے عبادت کر رہے تھے، تیرے بندے تجھ کو یاد کر رہے تھے، تیری بارگاہ سے دعا مانگ رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ ان سب کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کریں گے، الہ العالمین تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو بخشنے والا ہے، سب کو بخش دے، لیکن ایک چھوٹی سی التجا ہے، ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اس محفل میں، اس جماعت میں کچھ ایک آدمی یا چند آدمی ایسے بھی بیٹھے تھے جو تیری عبادت کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو اپنے دنیاوی لالچ کے لیے آئے تھے۔ جی جس طریقے سے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ محفل میں آ جاتے ہیں کہ لنگر کھا لیں، چاول کھا لیں، کہا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے تھے جن کو اس محفل میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس سے کام تھا، اس کام کی خاطر وہ محفل میں پھنس گئے ہیں، وہ محفل کے شوق سے نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے فرشتوں ذرا یہ تو دیکھو، وہ میرا بندہ جو اپنے کام سے، دنیاوی لالچ سے، کسی بندے سے ملنے کے لیے جو آیا ہے، بیٹھا کہاں ہے؟ میرے گھر میں بیٹھا ہے، نیک بندوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ حضرات محترم، یہ رات بڑی فضیلت والی ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
اس رات میں قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا گیا۔ اسی وجہ سے اس قرآن مجید فرقان حمید کا ختم مبارک اس رات میں کیا جاتا ہے کہ یہ بابرکت رات ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں۔ پہلا فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دوسرا کیا فرمایا کہ میں وَإِتْرَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي، میں اپنے گھر والے، اپنے خاندان کو تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے اندر یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، تم اس کو اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ راتوں کی تنہائیوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، راتوں کی تنہائیوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور قرآن کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر راضی ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جب قرآن پڑھو عاجزی انکساری پیدا کرو، رونے کی اور اپنے اندر تواضع کی کیفیت پیدا کرو۔ اگر رونا نہیں آتا قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر تو رونے والی کیفیت بنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پسند فرماتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے یہ لکھا ہے کہ جب تم دعا کرو یا کوئی ذکر کرو، نماز کرو، اللہ کی بارگاہ میں رونے والی کیفیت بنا لو، عاجزی والی کیفیت بنا لو۔ یہ رات بھی رونے والی ہے، یہ عاجزی والی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور یہ بتائیں کہ اگر رونا نہ آئے، انسان کو رونے کی کیفیت نہ پیدا ہو دل میں، تو پھر کیا کیا جائے؟ حضور داتا گنج بخش نے فرمایا کہ پھر وہ شخص، وہ بندہ جو اپنی قسمت پر روئے، اپنی قسمت پر ماتم کرے، جس کا دل اتنا سنگ ہو چکا ہے، پتھر ہو چکا ہے کہ اس کے اندر رونے کی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی، وہ پھر اپنے اس دل کا علاج کروائے۔ حضرات محترم، یہ رات قرآن مجید فرقان حمید کے ایک طرف جو ہے یاد کرنے کی بھی ہے، دوسری طرف اللہ کے حضور ہم نے اپنی معافی کا بھی انتظام و انصرام کرنا ہے۔ ایسی راتیں جب آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حل من رازقن، ہے کوئی آج کی رات میں رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ پھر رحمت سے یہ آواز آتی ہے کہ آج کوئی رات اپنی اولاد طلب کرنے والا، میں اس کو اولادیں دے دوں۔ ہے کوئی دنیاوی منصب عہدہ طلب کرنے والا، میں اس کو منصب عہدہ دے دوں۔ کوئی طلب کرنے والا میری بارگاہ میں آئے، میں اس کو عطا کر دوں۔ حاضرین و سامعین، یہ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اس رات میں، لیلۃ القدر والی رات میں نازل کیا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کی شان کیا ہے؟ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، دنیا کے ناول کی کتاب نہیں ہے جی، دنیا کے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید محفوظ کتاب ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اپنے ایک مرید کو ایک صندوق دیا، کہا کہ اس صندوق کو جا کر دریا میں پھینک دو جی۔ وہ مرید بھی حضرت جنید بغدادی کا خاص تھا جی، اور جو مرید خاص ہوتے ہیں وہ پیر کے اپنے مرشد کے حکم پر عمل کرتے ہیں جی۔ صندوق اٹھایا سر کے اوپر، دریا میں جب گئے، وہ جیسے ہی دریا میں صندوق پھینکا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دریا کے دو حصے بن گئے، دریا کے اندر فاصلہ پیدا ہو گیا، پانی ایک ادھر ہو گیا، دوسرا اس طرف ہو گیا، پانی رک گیا۔ وہ آپ کے جو مرید تھے واپس آئے، حضرت جنید بغدادی سے یہ درخواست کی کہ حضور آپ کا حکم تھا، صندوق جیسے آپ نے کہا میں نے پھینک دیا ہے، لیکن مجھے ایک وہاں واقعہ پیش آیا ہے، اس وجہ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں صندوق کے اندر کیا ہے۔ یہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایسی کتاب ہے
اس کی اہمیت ذرا صوفیاء کرام کی زبان سے بھی سنیں۔ تو حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں نے 12 سال میں ایک کتاب لکھی ہے تصوف کی، صوفیاء کے اسرار اور رموز کے اوپر ایک کتاب مجھے لکھتے ہوئے 12 سال لگے ہیں۔ پھر میں نے 12 سال اور لگائے ہیں، 12 سال اس کتاب کی تصحیح کی ہے، اس کتاب سے غلطیاں نکالی ہیں، اس کی نوک پلک جھلک کی ہے، اس میں سے کچھ کاٹا ہے، کچھ ڈالا ہے، ترمیم کی ہے۔ 24 سال یہ مجھے لگ گئے۔ پھر میں نے 12 سال اس بات پہ سوچنے پر لگا دیا ہے، سوچتا رہا ہوں کہ یہ کتاب عوام کو دے دوں، یہ کتاب عوام کے سامنے پیش کر دوں۔ 12 سال میں نے اس پر لگا دیے۔ میں نے 36 سال جب اس کے اوپر لگائے اور میرا ذہن یہ بن چکا کہ یہ کتاب عوام کے اندر چلی جائے، ادھر سے مجھے غیب سے ہاتف نے آواز دی، اے جنید بغدادی، جس کتاب کے اوپر تو نے 36 سال لگا دیے ہیں، ذرا یہ تو سوچ کہ تیرے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے۔ دنیاوی کتاب اس سے کوئی بہتر ہو سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی کتاب، تیرے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب اس سے بہتر ہو سکتی ہے؟ اس دن سے میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں نے جو کتاب لکھی ہے وہ اللہ کے کلام کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، میں نے اس کو اس وجہ سے سمندر کے اندر، دریا کے اندر پھینک دیا ہے۔ حضرات محترم، یہ کلام قرآن مجید ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس میں جب قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے کلام کو سن رہا ہوتا ہے، اللہ کے کلام کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بہت بڑے صوفی تھے، یہ جنگل میں رہ کر عبادت کرتے تھے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے دور رہتے ہیں، عبادت میں مگن رہتے ہیں۔ ایک شخص گیا ان کے پاس، کہا کہ یا حضرت آپ جنگل میں رہتے ہیں، جنگل میں پریشان نہیں ہوتے؟ کہا کہ میں تو پریشان نہیں ہوتا۔ کہا کہ اچھا ہوتا آپ اس جنگل کو چھوڑ دیں، شہر میں آ جائیں، جنگل کو چھوڑ دیں، شہر میں آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، آپ کے ساتھ کلام کریں گے، آپ کو خوش رکھیں گے۔ کہا کہ میرے ساتھ تو کلام کرنے والا بھی ہے، میری گفتگو سننے والا بھی موجود ہے۔ اس نے کہا کہ ادھر تو کوئی آدمی نظر نہیں آتا، یہاں آس پاس میں کوئی آبادی نہیں ہے، پھر کون تیری گفتگو کو سنتا ہے؟ تجھ سے کون باتیں کرتا ہے؟ حضرت سہل نے کہا کہ جب میرا دل پریشان ہوتا ہے کہ میں کسی کی گفتگو کو سنوں یا کوئی مجھے سنے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ جب میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں کسی کے کلام کو سنوں، کسی کی گفتگو کو سنوں، تو پھر میں قرآن اٹھا لیتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تو میں اللہ کے کلام کو، اللہ کی گفتگو کو سن رہا ہوتا ہوں۔ اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی سنے، میری گفتگو کو سنے، میری التجا کو کوئی سنے، تو میں اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ نماز میں بھی میں اللہ کے حضور دعا مانگتا ہوں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ سامعین دی احتشام، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو صرف اور صرف ختم اور درود کے لیے بنا لیا ہے۔ اس قرآن کو صرف اور صرف ہم نے تھانہ اور کچہری کے لیے بنا لیا ہے۔ اس قرآن کو صرف اور صرف ہم نے اپنے گھر میں جالا کی اور بکسے کی زینت بنا دیا ہے۔ اور اس قرآن کو جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں اس وقت اس کو تحفے میں دے دیتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا، اس قرآن کا مشن تھا، اس قرآن کا مقصد تھا۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے 3 حق ہیں، 3 حقوق ہیں، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ پہلا حق کیا ہے کہ اس قرآن پر ایمان لے آنا،
اس قرآن کو ایمان کے ساتھ اس قرآن کو حق ماننا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، اس کے اندر جو بھی اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کیا جائے۔ دوسرا کیا ہے؟ فرمایا اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ یہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے۔ یہ دوسرا اس کے اوپر حق ہے۔ حضرات محترم، ہم قرآن مجید فرقان حمید پر صرف ایمان لاتے ہیں لیکن اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں جی۔ یہ ایک اپنا معمول بنا لیں۔ ایک صوفی کی میں بات کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید ایک دن میں ایک چھوٹی سی صورت ہی کیوں نہ پڑھ لیں جی، ایک چھوٹی سی صورت پڑھ لیں جی۔ گھر سے آپ صبح کے وقت نکلیں، انا اعطیناک الکوثر کا وظیفہ بنا لیں جی، ایک آیت پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا پارہ قرآن مجید فرقان حمید ایک دن میں پڑھیں، ایک حصہ قرآن کا، ایک چھوٹی سی آیت پڑھ دیں، چھوٹی سورت پڑھ لیں، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ حق ادا کر دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب تم اپنے دن کا آغاز، اپنی گفتگو کا آغاز، اپنے کاروبار کا آغاز، اپنی کھیتی باڑی کا آغاز اللہ کے کلام سے کرتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے معانی کو، مفہوم کو سمجھنا۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن ہمارا جو ہے، ہم قرآن مجید فرقان حمید کے مفہوم پر غور نہیں کرتے۔ قرآن ایک سمندر ہے، قرآن ایک اصول کی کتاب ہے، قرآن ایک قانون کی کتاب ہے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں، آج تک قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے خود یہ عرب کے جو فصحاء تھے، بلغاء تھے، شعراء تھے، ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر اس قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب لے کر آؤ، فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کتاب جیسی، اس قرآن جیسی کتاب لے کر آؤ۔ وہ عاجز آ گئے، اس قرآن مجید فرقان حمید کے مقابلے میں وہ کتاب نہیں لے کر آئے۔ پھر قرآن مجید نے، فرقان حمید نے اس سے تھوڑا سا کم چیلنج دیا، کہا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِّثْلِهِ، اگر یہ قرآن جیسا کہ تم کہتے ہو یہ قصوں کی کتاب ہے، یہ کہانیوں کی کتاب ہے، یہ تو نعوذ باللہ جادوگر کا کلام ہے، تو پھر کیا ہے کہ تم 10 صورتیں لے کر آؤ، 10 صورتیں۔ وہ یہ بھی نہ لے کر آئے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے آخری چیلنج سورۃ بقرہ میں کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہا کہ ایک چھوٹی سی سورت سورۃ الکوثر کے مقابلے میں سورت بنا کر لاؤ، ہم مان جائیں گے کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہمارے پاس یہ اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کا دین موجود ہے، اور پھر یہ رات ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ آج کی رات میں آپ جتنا ہو سکے عبادت کریں جی، اور کچھ نہیں کر سکتے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں جی، ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، توبہ کر لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں رحمت حق بہانہ میں جو ید، اللہ کی رحمت جو وہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ کہیں سے میرا بندہ میری بارگاہ میں آ جائے، میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا بنی اسرائیل کا کہ 100 آدمیوں کا قاتل، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بخشنے پر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ارادے پر اس کو بخش دیا کہ وہ 100 آدمی قتل کرنے کے بعد ایک نیک آدمیوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا جی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت، فاحشہ عورت تھی، بڑی گناہ کرتی تھی، وہ ایک دن جا رہی تھی ایک کنویں کے کنارے کے اوپر، اس نے دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ جو ہے وہ پیاس سے مر رہا ہے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنا جوتا جو ہے اس کے ساتھ باندھا اور جوتے کو کنویں کے اندر داخل کیا، وہاں سے چلو بھر پانی نکالا اور اس کتے کے بچے کو وہ پانی دے دیا جی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کو یہی ادا پسند آ گئی، اللہ کی بارگاہ میں یہ ادا اس کی قبول ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے مخلوق سے اتنا پیار کرتی ہے، اب مجھے بھی تجھ پر پیار آ گیا ہے کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ وہ اس کا چھوٹا سا عمل، یہی وجہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کر نہ